ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور رمضان جس کا مطلب جل جانا، یعنی یہ بہترین وسیلہ، یہ بہترین موقع ہے اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو جلا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ اپنا رابطہ اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کریں گے کہ بیسکلی رمضان کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے اور استقبال رمضان کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی محمد علی قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا، اور رمضان آپ دونوں کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، آپ حضرات کو بھی مبارک ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کی جانب کروں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کی روشنی میں فرمائیے گا کہ رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے، ہم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے، ہم نے اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بھی اور مکمل ایم نیوز پینل کا بھی۔ میرے محترم، جس آیت مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ مکمل قرآن مجید میں تقریباً 180 آیات ایسی ہے کہ جن آیات بینات کو اللہ کریم ایمان سے شروع فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے، اور بھی کئی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ان آیات بینات میں براہ راست ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں، ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب اللہ ہے، ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں، ان میں بقیہ لوگ شامل نہیں۔ لیکن یا ایھا الناس والی جو آیات ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو مسلم ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو غیر مسلم۔ اس لیے یا ایھا الناس والی آیات آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ ملتی ہے، چونکہ 13 سالہ زندگی جو آقا وہاں پر، اور یا ایھا الذین آمنوا والی آیات آپ کو مدنی دور میں زیادہ ملتی ہے، چونکہ یہاں پر پھر احکامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک ان میں فرق یہ بھی ہے کہ آج بھی، یعنی ایک آدمی اگر انڈیا میں گفتگو کرتا ہے اور اس کے سامنے مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یا ایھا الناس والی آیات کو، وہ کامن آیات کو لے کر آئے گا کہ وہ اس میں سے ان کو بھی میسج دے سکے جو غیر مسلم ہے، چونکہ غیر مسلم کو بھی قرآن میسج دیتا ہے، جھوٹ مت بولنا۔ اب وہ جھوٹ مت بولنا وہ مسلمان کے لیے بھی ہے، وہ ان کے لیے بھی ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنا وہ مسلمان کے لیے بھی ہے، وہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ جی طہارت ہے، صفائی ہے، جو بھی ہے۔ تو اب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس سے ایک تو یہ خود میرے محترم اندازہ ہوا کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے، کہ اے ایمان والو، اے جو صدق دل سے اللہ پر تم ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے، کتب علیکم القتال، یہاں پر کتب علیکم الصیام، کہ یہ روزے تم پر کیا کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے۔ ایک ہے لفظ سیام، اور ایک قرآن کریم میں سیام کے ساتھ صوم کا لفظ بھی آتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ صوم اور سیام دونوں الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ صوم کا معنی یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، تو رمضان المبارک میں خاموشی بھی ضروری ہے، اور صوفیہ بھی ایک چلہ جو کاٹتے ہیں خاموشی کا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ رمضان میں خاموشی بھی ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں خاموش رہوں گا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اور ایک یہاں سیام لفظ یوز ہوا، کتب علیکم الصیام۔ سیام کا معنی ہے امتناع عن الاکل، کھانے سے ایک شخص کو روکنا، پینے سے ایک شخص کو روکنا، یہ ضروری، اور خواہشات۔ تو یہ ان دونوں میں یہ فرق ہے۔
اور روزے میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. جی جی خاموشی بھی عبادت ہے. بالکل. تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ روزے میں کم بولیں، چونکہ انسان جب زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں بھی کر جاتا ہے. من کثر کلامہ کثر غلطہ، جب وہ بولتا زیادہ ہے تو پھر وہ غلطی بھی کر. تو اس لیے یہاں پر فرمایا کتب علیکم الصیام کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے. اب ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے، ایک پس منظر بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے. تو یہاں پر روزے کے پیچھے تو بہت کچھ ہے. مثلا رمضان المبارک جو شخص روزہ رکھتا ہے اس شخص کے دل میں غریبوں کا احساس بھی پیدا ہو سکتا ہے. جو شخص روزہ رکھتا ہے اس شخص کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ میں کسی کا تابع ہوں، تو عاجزی بھی آ سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آپ لوگوں کے دلوں میں یہ جو روزہ ہے اس کا تعلق گویا کہ دل کے ساتھ بھی ہے. اور تقوی بھی آقا نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف آپ نے اشارہ کیا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور آپ نے اپنے مبارک دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا. کئی مرتبہ کسی کلام کو آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے. پس منظر یہ ہوتا تھا کہ غبی سے غبی آدمی بھی میری بات کو کیا کر لے، سمجھ لے، مجھے فالو کر لے.